کر دیا، اب جتنا قتل ہوگا اس سب کا گناہ قابل کو ملے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت تراویح قائم کی۔ اب اس کو جب تک ہم لوگ پڑھیں گے ہم کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر ہر نئی چیز ناجائز ہوگی تو پہلے زمانے میں ٹرین تھی، ٹرین بھی بدعت ہے۔ کیوں چلتے؟ جب ٹرین چلنے لگے نا یہ لوگ خرے لوگ تو ہاتھ پکڑ کے نکل، کیوں؟ یہ بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں ٹرین نہیں تھی۔ بس پہ چڑھتے ہیں نا، حضور کے زمانے میں بس تھی نہیں تھی، خچر پہ سوار ہوا کرتے تھے، اونٹ پہ سوار ہوتے تھے، گدھے پہ سب کی سواری ہوتی تھی، اس زمانے میں چلتا تھا۔ آج ان کو کہیے گدھے پہ بیٹھو، تو اس کو کہتے بدعت۔ بدعت جو کہے، اب ان سے پوچھ لیجئے کہ بھائی ہر بدعت اگر گناہ ہوگا، ہر بدعت گمراہی ہے، تو تمہارے باپ حضور کے زمانے میں تھے؟ تمہارے آباء و اجداد حضور کے زمانے میں تھے؟ نہیں تھے۔ اپنے ماں باپ کو کیا کہو گے؟ وہ بھی بدعت ہے، تم خود بدعت ہو۔ تو ایسے لوگوں کی ہر باتیں نہیں سننی ہے، ہمیں وہ عمل کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول راضی ہو۔ دوسری بات ہے او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے۔ جیسے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم پڑھایا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم پڑھایا، حضرت سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے علم پھیلایا، حضرت صابر کلری رحمۃ اللہ نے علم پڑھایا، سرکار اعلیٰ حضرت نے علم کو پھیلایا۔ ملک نیپال میں سرکار شیر نیپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم پھیلایا، تو علم پڑھایا۔ اور علم پڑھنے کے لیے جن لوگوں نے کتابیں دی، جن لوگوں نے مدرسہ بنانے تعمیری کام کے لیے مدد کی، تو پڑھانے والے کو بھی، پڑھنے والے کو بھی اور مدد کرنے والے کو بھی، جب تک یہ دین کا فروغ ہوتا رہے گا، پڑھنے پڑھانے والے ان کے شاگرد پڑھاتے جائیں گے، سب کا ثواب ان کے تمام اساتذہ کو ملتا رہے گا۔ اب علم ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، اس کا فائدہ ملتا ہے۔ ملک نیپال میں سرکار شیر نیپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دو نہیں لاکھوں حافظ اور عالم کو بنایا۔ کوئی ڈائریکٹ پڑھا، کوئی انڈائریکٹ پڑھا، اور آج نیپال کے کونے کونے میں حضرت شیر نیپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ملک نیپال کی شان ہے، دنیا میں جن کی پہچان ہے، جن سے لوگ ملک نیپال کو جانتے ہیں، کونے کونے میں ان کے شاگرد، حافظ، عالم، ان کے مریدین آج بھی موجود ہیں۔ انہوں نے لوہنا کی سرزمین پر جامعہ برکات النبی لڑکوں کے پڑھنے کے لیے اور جامعہ برکات الزہرا لڑکیوں کے بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے بھی ادارہ قائم کیا ہے۔ یاد رکھیے، علم سب سے بڑی دولت ہے۔ ابھی حضرت نے علم کے بارے میں آپ کو سنایا ہے، قرآن میں، حدیث میں سب سے زیادہ زور تعلیم پر دیا گیا ہے۔ آج ہمارے اندر گمراہی کیوں ہے؟ آج ہم مسلمان دین سے غفلت کی طرف جا رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں۔ بچے قرآن پڑھنا تھوڑا سا آ گیا، سمجھتے میرے چھوڑا لائے قرآن آؤں چھا، چھوڑی لائے قرآن آؤں چھا، ماتر پاہرہ ہندہ نا۔ قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا بھی پڑے گا، قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن کے اندر تفسیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیسے سمجھیں گے آپ؟ اس کے لیے عالم سے رابطہ کرنا پڑے گا، عالم سے محبت رکھنی پڑے گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں نا، صرف کلمہ پڑھنے سے ہوگا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلبوا العلم ولو بالسین، اے میرے کلمہ پڑھنے والو، دین سیکھو۔ دین سیکھنے کے لیے تمہیں جاپان بھی، چین بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ چین جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چین جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، کٹھنائیوں کا سامنا ہوتا ہے، تو کٹھنائیاں اٹھانی پڑے اٹھاؤ، تکلیفیں اٹھاؤ، لیکن بیٹا کو، بیٹیوں کو عالم بناؤ، عالمہ بناؤ۔ جیسے ہم تقریر کرتے ہیں نا، ایسے ہی حضرت شیر نیپال رحمۃ نے عالمہ کی ایسی جماعت کھڑی کر دی ہے، ایسی ٹیم بنا دیا ہے کہ عالمہ بھی تقریر کرتی ہیں،
عورتوں میں جا کر آئی مائی کے بیچ تقریر کر کے قرآن ایسی پڑھتی ہیں کہ ہر ماں کو شوق ہو جاتا ہے کہ میری بیٹی بھی عالمہ بن جائے, میری بیٹی بھی حافظہ بن جائے. میں یہ پوسٹر لایا ہوں, یہ کیا ہے؟ یہ ہے مدرسے کا پرچار. ہمارے